جب میں اسٹیج ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس وقت انٹر بینک میں جو ڈالر کی قیمت ہے اس میں 90 پیسہ مزید اضافہ ہوا ہے، اور اب انٹر بینک میں ڈالر جو ہے وہ 304 پہ مل رہا ہے۔ خریدنے کے لیے جائیں گے تو بینک آپ سے 309 روپے طلب کرے گا۔ تو انٹر بینک جو کنزرویٹو اور اوپن مارکیٹ سے ہٹ کے ریٹ ہوتے ہیں وہ بھی 309 کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں۔ جو اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اس کے اندر ڈالر میں 1 روپے کا اضافہ ہوا ہے، اور اب وہ 322 پہ ہے۔ یہ 322 جو ہے پرائس ہے، آپ لینے کے لیے جائیں گے تو آپ کو 330 32 33 کے اوپر بھی ڈالر نہیں ملے گا اوپن مارکیٹ سے۔ اب ڈالر کی چڑھائی اور روپے کی کلا بازی ایک معاشی استعارہ بن گیا ہے ملک کے اندر بدترین غیر یقینی صورتحال کے حوالے سے، اور اس غیر یقینی صورتحال کا ان لوگوں کے اوپر بھی کیا اثر ہو رہا ہے جو بہت باوسائل ہیں۔ میں نے ایک بزنس مین دوست سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ جب ڈالر اور روپے کے درمیان یہ کشتی جاری ہے، یعنی کمزور جو ہے وہ تگڑے کے نیچے آیا ہوا اور تگڑا مزید تگڑا ہوا جا رہا ہے، تو پھر بزنس پر کیا اثر پڑے گا؟ ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کوئی بندہ فورکاسٹنگ نہیں اس طرح کر سکتا، نہ ملک میں نئی مشینری لگ سکتی ہے، نہ ہی ملک میں کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے۔ آپ مطلب سریا پچھلے 3 ہفتوں میں 40,000 روپیہ بڑھ گیا ہے، آگے اور مزید بڑھتا جائے گا۔ 70 روپے پہ بجلی کا یونٹ جانے کی ایکسپیکٹیشن ہے۔ اٹس اے کمپلیٹ میس۔ ان کو تو ابھی آئے 3 ہفتے ہوئے ہیں، وہ تو مطلب پلاننگ ہی کر سکتے، امیڈیٹلی تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دس از اے کمپلیٹ میس۔ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ یہ اٹس گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول۔ اس کے ساتھ جب میں نے ان سے چینی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے چینی کی قیمتوں کے حالات بتائے، انہوں نے بزنس کی ایل سی کھولنے کے حالات بتائے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بزنس کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور اب آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ مزید اوپر لے کے جانا پڑے گا۔ وہ اپنی بپتا کے اندر پڑے ہوئے، ان کے پاس بہت وسائل ہیں، یہ بلینئرز ہیں، یعنی ارب پتی ہیں یہ لوگ جو مشکل کا شکار ہیں۔ اگر ارب پتی مشکل کا شکار ہیں تو جو دودھ پتی بھی نہیں پی سکتے، چائے بھی نہیں پی سکتے، آپ ان کے ذرا مشکلات کا اندازہ لگائیں اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بجلی کے بلوں کے اوپر جو ہاہاکار ہے وہ صرف ایک عکس ہے لوگوں کی فرسٹریشن کا۔ بیچ میں آپ کو ایک اور عجیب و غریب صورتحال نظر آتی ہے کہ مکمل طور پر نگران حکومت جو ہے آپ کو غیر فعال نظر آتی ہے۔ میں تو اس کو 3 منسٹرز کی حکومت کہتا ہوں۔ ایک انفارمیشن منسٹر ہے، ایک انٹیریئر منسٹر ہے، اور اس کے بعد ایک پرائم منسٹر ہے۔ آپ کا وزیر دفاع کون ہے، آپ کا وزیر توانائی کون ہے، آپ کا وزیر صحت کون ہے، آپ کا وزیر خارجہ کون ہے، اور کہاں پر ہے؟ جب بلوں کی دہائی پڑ رہی تھی تو وزیر توانائی کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا موصوف دبئی کے اندر بیٹھے ہوں، اور جب میڈیا کے ساتھ انفارمیشن منسٹر نے انٹریکشن کروایا تو اس انٹریکشن میں میں موجود نہیں تھا۔ اس انٹریکشن کے اندر جو سیکٹری توانائی ہیں ان کے ذریعے ہمیں حالات پتہ چلے کہ صورتحال کہاں پہ جاری ہے۔ 3-4 دن پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ نگران سیٹ اپ جو ہے آپ کو مکمل طور پر غیر فعال نظر آتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ محدود ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے انتخابات تک انتظام کو، نظام و نسق کو سنبھالنا ہے، لیکن چونکہ ان کو امپاور کیا گیا تھا، چونکہ من پسند کے ٹیکنوکریٹس لائے گئے تھے، لہٰذا توقعات یہ بھی تھی کہ کم از کم تھوڑی سی تو اپنی قدر و منزلت ثابت کریں گے، اپنے آپ کو پالیسی کے لیول کے اوپر اسرٹ کر کے، یا کچھ ری ایشورنس دیں گے۔ تو 3 منسٹرز پر مبنی نگران حکومت ہے۔ یہ نگران حکومت اس خواب کی ایک چھوٹی سی آپ کو تعبیر نظر آتی ہے جو ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں، جس کی باتیں کہ جی اگر غیر سیاسی حکومت ہو، ٹیکنوکریٹس پر مبنی حکومت ہو، ہم اپنے ہاتھ سے سلیکٹ کریں جس کے اندر سیاسی اثر و رسوخ نہیں ہو، تو کیا زبردست ہم ٹیم لائیں اور پاکستان کی قسمت ہم کیسے بدل دیں۔ تو اب آپ ٹیم لے آئے ہیں، اس ٹیم کے جیسا میں نے بتایا کہ 3 سے زیادہ ممبران، چوتھے کا آپ کو نام بھی اب یاد بڑی مشکل سے ہوگا کیونکہ چوتھا بندہ آپ کو نظر نہیں آتا ہے۔ تو جو نگران حکومت ہے اس کی نگرانی تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب بحث کے اوپر آ جائیں، تمام لوگ اس کو ڈسون کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو انتخابات کے معاملے کو بھی ڈسون کر دیا ہے، یہ کہتے ہوئے جی کہ ہم تو انتخابات 90 دن کی کے پیرامیٹر کے اندر چاہتے ہیں، باوجود اس کے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر جو طے پایا ہے، جو نوٹڈ چیزیں ہیں، اس کے اندر انہوں نے اس سینسس کو انڈورس کیا تھا، جس سینسس کی بنیاد پر اب انتخابات کے اندر آپ کو تعطل نظر آتا ہے، لیکن انہوں نے ڈسون کر دیا۔ وہ تو بجلی کے بلوں کے معاملے کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ایک اپنا احتجاجی لائحہ عمل بنایا ہوا ہے۔
MQM نے احتجاج کو وہ تھریٹن کر رہے ہیں. دیکھیں سیاسی جماعتوں کو جب آپ موقع دیں گے نا عوام کے ساتھ آواز میں لانے کا, اور انتخابات بھی ان کو نظر آ رہے ہوں گے, فی الحال تو نظر آ رہے ہیں, تو وہ کبھی یہ موقع نہیں چھوڑیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آج جو ٹویٹ آیا وہ بڑا دلچسپ ہے, جو مریم اورنگزیب نے کیا, اور انہوں نے تمام کا تمام مدعا جو ہے بجلیوں کا وہ عمران پروجیکٹ کے اوپر ڈال دیا ہے, جو کسی حد تک درست بھی ہے. یہ درست ہے کہ 2018 کے اندر جو تجربہ کیا گیا اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے, جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت کو فارغ کیا گیا اس کے نتائج آپ کے سامنے آئے. اس کے بعد پاکستان سنبھلا نہیں, ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں. عمران خان کی جو جماعت ہے وہ یہ کہے گی کہ پاکستان تب سے گرنا شروع ہوا ہے جب سے آپ نے مجھے نکالا ہے. لیکن اگر آپ اس کو ٹیپ کو تھوڑا سا ریوائنڈ کریں اور نمبرز کو دیکھنا شروع کریں تو اس گرنے سے پہلے پاکستان نے لڑکنا شروع کر دیا تھا, اور لڑکانے میں جو لوگ ملوث ہیں برآم سے وہ گولف کھیل رہے ہیں, ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی پیرس میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی قطر میں بیٹھا ہوگا, کوئی UAE میں بیٹھا ہوگا, کوئی سعودی عرب میں بیٹھا ہوگا. بچے ان کے آرام سے باہر پڑھ رہے ہوں گے, آرام سے وہ زندگی گزار رہے ہوں گے. تمام تر ریاست کے وسائل بروئے کار لانے کے بعد, پینشنیں لینے کے بعد وہ آرام سے بیٹھے ہوں. تو جو بنانے والے تھے وہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, جو بیچ میں استعمال ہوئے ہیں وہ اس کو ڈسون کر رہے ہیں. جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو بچانے والے اور اس صورتحال کو سنبھالنے والے نظر ہی نہیں آتے ہیں. یہ کلاسک کیوٹک سچویشن ہے, یہ ایک ایسا کیوس ہے جس کے اندر ہر چیز آپ کو آٹو کے اوپر نظر آتی ہے. اب یہ صورتحال زیادہ دیر چل نہیں سکتی, کیونکہ اگر معاشی صورتحال بدترین ہوتی گئی, بزنس کمیونٹی کے احتجاج جاری رہے, لوگوں کے احتجاج جاری رہے, اور سیاسی اور عدالتی سرکس جاری رہا, تو ایک ایسا نقطہ آئے گا جب یہ ملک مکمل طور پر غیر فعال ہو جائے گا. اور وہ نقطہ جو ہے بالکل قریب کھڑا ہوا میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ جب لوگ سڑکوں کے اوپر ہوں, تاجران سڑکوں کے اوپر ہوں, سیاسی جماعتیں ڈسون کر رہی ہوں, اور جو نگرانی کرنے والے ہیں وہ نگرانی نہ کر پا رہے ہوں, تو یہی وہ نقطہ ہے جس سے ذرا دور وہ معاملہ کھڑا ہے جس کی طرف ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے, لیکن ذرا ایوائڈ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا یہ ریاست غیر فعالیت کی طرف جا رہی ہے. تو پھر آپ کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گے؟ انتخابات کو آپ قریب لا سکتے ہیں, ایک آپشن موجود ہے, آپ واقعتاً انتخابات جلدی کروا کے ذمہ داری کسی کو دے سکتے ہیں. دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ ذمہ داری خود سنبھال سکتے ہیں, یعنی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کہے جی کہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیتے ہیں, اور اس کے بعد ہم معاملات کو خود ہی دیکھ لیں گے. لیکن پھر کیا دیکھیں گے فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے, یا 3 سال کے لیے اگر کوئی ٹیک اوور کی بھی باتیں میں اسلام آباد کے اندر سن رہا ہوں, اگرچہ انفارمیشن میری اس سے بالکل مختلف ہے, لیکن ہر جگہ پہ چیٹر ہو رہا ہے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ انوائبل ہے, یہ چل نہیں سکتی ہے. آپ نہ بزنس کر سکتے ہیں, نہ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں, نہ آپ گورن کر سکتے ہیں, اور کوئی والی وارث نہیں ہے. تو اگر آپ لمبی کھیل کھیلنے لگیں گے تو پھر یہ سوال ہوگا کہ جب ایسی کوئی حرکت ہوگی تو پھر ظاہر ہے اس کو پھر انٹرنیشنل سینکشنز بھی لگیں گی. معیشت کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, پھر آپ کو باہر سے پیسے بھی ارینج کرنے ہوں گے, آپ نے اگلے 3 سال کے اندر 20 ارب ڈالر دینے, وہ آپ نے کہاں سے دینے, اس کا آپ کو بندوبست کرنا ہوگا. چلائے گا کون؟ اس وقت پاکستان ایک کلاسک کیوس کی گرپ میں ہے, غیر یقینی صورتحال روزانہ پھیلتی جا رہی ہے, اور والی وارث آپ کو کوئی نظر نہیں آتا. اس دوران آپ کے پاس جو آپشنز ہیں بڑی محدود ہیں. ایک آپشن جو سیریسلی کنسیڈر کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ الیکشن کا باقاعدہ ماحول بنایا جائے اور الیکشن کو جلدی کروایا جائے. اس وجہ سے نہیں کہ پیپلز پارٹی اپنے پرانے سٹینڈ سے ہٹ کے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس وجہ سے نہیں کہ یہ جو معاملہ ہے PTI عدالت کے اندر لے گئی ہے, اس وجہ سے کہ غیر یقینی کی صورتحال روزانہ کی بنیاد پر بد سے بدتر اگر ہوتی جائے گی, تو جب آپ کے پاس الیکشن کروانے کا وقت آئے گا تب آپ الیکشن کروانے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. تو بہتر ہے کہ اس کو سنجیدگی کے ساتھ سوچا جائے, انتخابات کو پہلے لایا جائے, ڈیٹ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے ساتھ بیٹھ کر فکس کروائی جائے, اور دسمبر کے قریب جو ہے انتخابات کروائیں. یہ تمام غصہ, تمام غیر یقینی, اس کو کوئی رستہ دیں. اگر آپ نے رستہ نہیں دیا تو جب انتخابات کا وقت آئے گا اس وقت کے حالات آپ کو یہ بتا رہے ہوں گے کہ انتخابات نہ ہی کروائیں تو بہتر ہے, تو پھر آپ کے پاس آپشنز اس سے بھی محدود ہوں گے.